بسم الله الرحمن الرحيم. برا حبايب ما شاء الله، برا علماء، برا أساتذة، برا حاضرين، برا حاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا وإياكم بذكره وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. Pertama beliau mengucapkan Alhamdulillah, yang mana dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد أذن لنا سبحانه بذكره وذكر رسوله، وما كنا نذكره ولا نذكر رسوله إلا لما أراد هو سبحانه وتعالى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan Allah beri izin kepada kita untuk menyebut namanya dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah itu berlaku kecuali atas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dan beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad serta salam kepada Nabi Muhammad sebagai pembuka daripada kunci daripada segala hal yang tertutup, sebagai penutup daripada hal-hal yang terdahulu daripada penutup para nabi, dan salawat serta salam juga kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad. يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي في بعض قصائده: معنى فرح بالنبي عسى علينا يدوم بذي الشهر لخيرات علينا عموم. Beliau menukil daripada qasidah Al-Habib Ali Al-Habsyi, kita ini memiliki hati yang cinta, yang gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hal tersebut selalu berulang-ulang kepada kita memiliki hati yang demikian. يقول في قصيدة أخرى: ماشي كما مجمع المولد يجلي الكروب، ذا وقت توبتك أو قال أوبتك يا العاصي إذا بات توب. Juga dalam qasidah lain Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, tidak ada perkumpulan sebaik daripada perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah waktu daripada Maulid Nabi yang akan menghilangkan segala kesumpakan kita, dan inilah waktu bagi orang-orang yang bermaksiat jika mereka ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. دخل يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة وهي التي تروي الحديث، فقالت عائشة: فلما رأيت في وجهي الرضا والبشر قلت يا رسول الله ادعو لي. Suatu hari beliau bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kepada istri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Nabi datang dengan wajah gembira, dengan wajah tersenyum, maka Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doakan saya. فقال: اللهم اغفر لعائشة ذنبها ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فاستبشرت سيدة عائشة وضحكت وفرحت بهذه الدعوة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى من شدة فرحها وضعت رأسها على حجره عليه الصلاة والسلام. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa atas permintaan tersebut. Nabi mengatakan, ya Allah, ampunilah daripada Aisyah dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa yang zahir yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya Rasul, ya Allah, ampunilah daripada segala dosa-dosa, daripada dosa Siti Aisyah. Maka mendengar doa tersebut, nampak wajah senang gembira daripada wajah Siti Aisyah. Senang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya, kata beliau, sampai Siti Aisyah itu meletakkan wajahnya di atas pangkuan Nabi Muhammad. فقال يا عائشة أو تعجبين من هذا الدعاء لك؟ قالت نعم يا رسول الله.
Maka Nabi bertanya, ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah kau senang dengan doa yang kubacakan tadi? Maka Siti Aisyah mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala wallahi innaha da'wati fi kulli salah li ummati. Da'wati fi kulli salah li ummati. Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, demi Allah, sesungguhnya doa yang sama aku panjatkan setiap habis solat untuk umatku. Doa yang sama, kata Nabi SAW, aku panjatkan untuk umatku. Allahumma salli wa sallim alaih. Kaifa la nuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa bina rahim. Kaifa la nuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam وهو أن في يوم أن قالت كل الرسل نفسي نفسي قال صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. Bagaimana kita tidak cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan cinta Nabi dan sayang Nabi kepada kita luar biasa. Dan bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat setiap rasul, setiap nabi mengatakan nafsi nafsi, masing-masing, sendiri-sendiri, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan umatku umatku. Baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال الله لجبريل أو اسأل حبيبي ما يبكي وهو أعلم سبحانه وتعالى. فنزل جبريل ما يبكيك يا محمد؟ قال أخاف على أمتي يوم القيامة. فصعد جبريل قال إنه يقول أنه خائف على أمته، هذا رحيم بأمته. قال قل له إن الله أرحم بهم منك، رحمة الله سبحانه وتعالى. قال إن الله أرحم بهم منك، إن كنت أنت ترحم هذه الأمة فالله يرحمهم، فالله خالقهم وراحمهم، إن رحمتي وسعت كل شيء ونحن من ذلك الشيء. Suatu hari, kata beliau bercerita, Nabi SAW sedang menangis terseduh-seduh, dan saat itu datang malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad. Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, tanya kepada Muhammad apa yang membuat dia menangis. Tentunya, kata beliau, Allah Maha tahu. Dan Allah perintahkan Nabi perintahkan malaikat Jibril untuk bertanya. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Maka Nabi SAW menjawab, wahai Jibril, aku menangis, aku tak khawatir, aku takut bagaimana nanti nasib umatku di hari kiamat. Maka dibawalah laporan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, Nabi Muhammad mengatakan dia takut, dia khawatir akan keadaan umatnya kelak di hari kiamat. Maka Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan, sesungguhnya aku lebih cinta, lebih sayang daripada hambaku dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad itu penyayang, tetapi Allah lebih sayang kepada hambanya karena Allah yang menciptakan daripada makhluk, dan Allah pula yang lebih sayang daripada hal tersebut. هذا جذع حن إليه وبكى لأنه فارقه إلا أمتارا، مسافة قليلة فارقه هذه الأمتار، بكى الجذع وحن. فقل لي قلبي وقلبك كم بيننا وبينه، كم بيننا وبينه من مسافات، من بعد. Beliau mengatakan bahwa ada sebatang daripada pohon kurma merintih menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad. Padahal jaraknya hanya beberapa meter terpisah dari Nabi Muhammad, dia merintih dan menangis. Coba kita bayangkan, kata beliau, jarak kita sama Nabi berapa meter? Jarak kita sama Nabi berapa jauh? Pernah nggak kita rindu dan sedih dengan Nabi Muhammad? إن لم تحن القلوب إلى سيد الأولين والآخرين فإلى من؟ إلى من تحن وإلى من تشتاق وإلى من تحب. Kalau kita tidak merintih karena rindu, kita mau rindu sama siapa lagi? Kita mau kangen sama siapa lagi? Kita mau merintih karena cinta kepada siapa lagi kalau bukan kepada Nabi Muhammad? تفاعلت معه كل الكائنات، إن كانت جمادات وإن كانت حيوانات وإن كانت نباتات، فأولى بذلك التفاعل والحب
بني آدم. نحن معشر هذه الأمة الذي جاء لينقذنا والذي جاء ليخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المنة لله برسالة صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بحبه وأولى بتعظيمه وأولى بالقرب منه وأولى بالتفاعل معه ومع أوامره ومع أوصافه وأخلاقه، وأن يكون رسول الله فينا. Beliau menjelaskan bahwa segala benda, segala makhluk Allah itu mereka optimis, bahkan binatang sekalipun mereka optimis karena mereka punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin mereka itu akan selamat karena memiliki cinta atau kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita manusia? Masa kita tidak bisa optimis, kata beliau, kalau kita memiliki cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, sungguh aku beri nikmat kepada kalian, nikmat yang agung, nikmat yang besar dengan diutusnya Rasul min anfusihim, seorang Rasul dari golongan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang Rasul daripada golongan manusia yang akan mengajarkan kepada kalian Al-Quran, yang akan mengajarkan kepada kalian ilmu yang mana kalian sebelumnya dalam keadaan sesat, maka melalui Nabi Muhammad diberikan ilmu dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. قلنا تفاعلت هذه الكائنات وقلنا الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. قال بعضهم أهل الفهم والذوق قال ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي صفاتك أنت يا رسول الله، محبتك فيهم في أنفسهم في قلوبهم. إذا كان رسول الله فينا في قلوبنا نسلم من عذاب الله. هو أنت فيهم يعني معهم لا، أنت يا رسول الله فيهم في قلوبهم في محبتك في قلبهم، صفاتك أوصافك أخلاقك فيهم، وما كان الله يعذبهم معذبهم هم يستغفر. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau di situ ada Nabi Muhammad, dan Allah tidak akan mengazab satu kelompok kalau mereka senantiasa beristighfar. Beliau lebih menjelaskan lagi daripada para ulama yang mereka memiliki ilmu dzauq dan memiliki hakikat yang luar biasa. Kata para ulama, ayat itu menjelaskan Allah tidak akan mengazab, menyiksa kita kalau di dalam hati kita ada Nabi Muhammad, kalau dalam diri kita ada cinta kepada Nabi Muhammad, kalau dalam diri kita ada sifatnya Nabi Muhammad, kalau dalam diri kita ada akhlaknya Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad dalam diri kita, kita akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. من كان في قلبه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله في قلبه كيف يعذب الله؟ والله يقول ولن يخلف الله وعده وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وأنت فيهم فلن يخلف الله وعده. إن كان رسول الله في قلوبنا ومحبته في قلوبنا وطاعته في قلوبنا. Maka begitulah kata beliau, kalau dalam hati kita itu ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan mengazab kita, Allah tidak akan menyiksa daripada kita. Kalau dalam hati kita betul-betul ada cinta Nabi Muhammad, ada akhlak Nabi Muhammad, ada ketaatan kepada Nabi Muhammad. Anta ma batakun يعني ما بترتقي يا مؤمن
حتى تكون أحسن من حجر أو أحسن من شجر أو أحسن من حيوان. تفاعلت هذه كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد نحن نكون تفاعلنا أرقى. نذكر لكم بعض هذه التفاعلات من هذه الكائنات. Maka engkau wahai orang yang beriman, kata beliau, jangan hanya optimis lebih bagus daripada batu, lebih bagus daripada pohon, lebih bagus daripada benda-benda mati dan yang lain sebagainya. Kita ini harus memiliki optimisme yang lebih tinggi, kata beliau, karena kita ini memiliki hati yang cinta sama Nabi Muhammad. Bahkan semua alam semesta itu saja optimis bisa selamat karena Nabi Muhammad, maka kita manusia lebih berhak akan hal tersebut. جاء يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله إلى رجل كافر، فقال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال لو دعيت لك هذه الشجرة وآمنت بي تؤمن؟ قال ادعها نشوف. صلى الله عليه وسلم فدعا هذه الشجرة رسول الله، دعا شجرة واقفة هناك فجاءت تخط الأرض خطا، تشق الأرض شقا، حتى وقفت بين يديه وقالت السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. الرجل يسمع هذه الخطابات وهذه التفاعلات وهذا الحنين وهذه الشهادة من هذه الكائنات، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Beliau bercerita suatu hari Nabi sedang berdakwah mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Ketemu Nabi dengan seorang yang belum beriman, seorang kafir. Nabi mengajak orang tersebut, ya hendaklah engkau, kata Nabi, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Maka orang kafir tadi mengatakan, tidak, saya tidak mau beriman. Maka orang itu mengatakan, saya tidak mau beriman kecuali kau panggil itu pohon, ya ada pohon, kata beliau, jauh. Kau panggil itu pohon, pohon itu datang, aku mau beriman. Kalau tidak, tidak. Maka subhanallah, pohon tersebut, kata beliau, dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pohon mendengar panggilan Nabi Muhammad, dia bergoyang, dia keluar membelah daripada tanah, keluar akarnya berjalan seperti kaki. Ya, akarnya itu menjadi kaki, dia berjalan bersujud di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pohon itu mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Pohon itu mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah. Dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir ini melihat, dia mendengar percakapan Nabi Muhammad dengan pohon tersebut, dia terheran-heran akan hal tersebut. Tahaddatha an hadha al-haditha sayyidina الإمام البوصيري في بردته فقال جاءت لدعوته الأشجار، لما دعاها رسول الله، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه بساق بلا قدم. ساق الشجرة فيها لا ساق بس بلا قدم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Hal tersebut sampai diabadikan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya yang sering kita baca, yang mana Imam Al-Busiri mengatakan ja'at li da'watihil asjaru sajidatan. Kata Imam Busiri, pohon saja datang ketika dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajidatan, pohon tersebut dalam keadaan sujud, dia berjalan, yang mana pohon tersebut berjalan dengan akarnya tanpa kakinya. جاء رجل من المشركين لعلهم بني تميم أو غيره، وكان يحمل ضب في كمه، فجاء إلى قومه فقال لهم من هذاك الذي يتحدث ويجتمع عليه الناس؟ قالوا له هذا محمد يجتمع ويدعو إلى دين هذا الجديد. قال لا أذهبن وأسفهه وأسبه. فجاء الرجل هذا فقال يا محمد ما الذي تدعو إليه هذا؟ من هذا ربك ومن؟ قال لن نؤمن لك ولن أؤمن لك حتى يؤمن بك هذا الضب. يظن أنه يعني حيوان ما يمكن
فيعجز النبي صلى الله عليه وسلم لن أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. Beliau bercerita lagi, kata beliau, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada salah seorang daripada Bani Tamim, yang mana waktu itu Nabi lagi duduk dengan para sahabat. Seseorang itu tadi membawa daripada biawak di pergelangan, di lengan bajunya sini, karena zaman dulu kan besar-besar bajunya, dia taruh di situ biawak tadi. Ketika dia datang lihat Nabi dengan para sahabat sedang duduk, dia tanya sama orang sekitar, itu siapa lagi duduk ngobrol-ngobrol di atas itu? Oh, itu Muhammad katanya, dia berdakwah ngajak orang-orang dengan agama yang baru. Maka dia ajak temannya, yuk kita deketin katanya, kita deketin, kita hina-hina, kita caci maki katanya. Dia bawa ajaran baru. Dia mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dekat dia tanya, wahai Muhammad, kamu ngapain di sini katanya. Maka Nabi mengatakan, saya mengajakmu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang ini mengatakan, saya tidak akan beriman kecuali ini biawak ngomong juga kalau dia iman. Dia pikir, kata Habibnya, dia pikir ini, dia biawak ini tidak bakal bisa ngomong, sesuatu yang mustahil dalam pikirannya. Dia keluarkan biawak itu, dia ngomong, saya tidak akan beriman kecuali biawak ini juga beriman. فقال تؤمن إن آمن بي؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الضب مخاطبا له، من أنا؟ يقول له للضب، من أنا؟ قال أنت رسول الله. الرجل يسمع، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال الرجل بعدها أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. آمن. عاد هذا أدركته العناية أنه آمن. ولهذا تسمعون في كثير من هذه الموالد وفي هذه مقاطع السيرة إنه مولد الحبيب علي، وإنه مولد الديبعي، وإنه هذه يأخذوها من السيرة. والضب والغزالة يشهدان له بالرسالة، شهد له هذا الضب بالرسالة، برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka ketika orang itu datang mendekat membawa biawak tadi, Nabi ngomong sama dia, kalau biawak ini beriman sama saya, kamu mau beriman nggak? Iya katanya. Langsung spontan Nabi tanya sama biawak itu, wahai biawak, siapa saya? Biawak itu menjawab, engkau adalah Rasulullah. Kaget ini orang. Apakah kau beriman kepada Allah dan kepada saya? Maka biawak itu mengucapkan syahadat di hadapan Badui itu dengar. Dia lihat itu biawak bisa ngomong pakai bahasa Arab lagi. Iya, ngomong langsung beriman, mengucapkan kalimat syahadat dan kalimat iman pakai bahasa Arab. Terkaget-kaget Badui itu. Langsung dia ngomong dan dia langsung mengucapkan spontan, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zam min dhalik, hayawan مش يؤمن بالنبي بس، ما آمن فقط بالنبي، بل كان داعيا لدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دعا وهدى الله بفضله رجل. Yang lebih hebat lagi dari cerita ini, kata beliau, dulu binatang itu bukan hanya bersaksi atas keimanannya saja, bahkan binatang-binatang zaman dulu, kata beliau, berdakwah ngajak orang agar beriman kepada Nabi Muhammad. Binatang dakwah ngajak orang, berapa banyak, kata beliau, orang itu dapat hidayah barokah daripada dakwahnya binatang. في القصة هذه الأخرى هذا حيوان داعي إلى الله أحسن من بني آدم بعض الناس الآن، ما يدعو إلى الله ولا يدل ولا يدعو إلى الخير ولا إلى معروف ولا شيء، بل عاده يدعو إلى الشر والعياذ بالله، يدعو إلى الفتنة، يدعو. هذا ذئب عدا على غنم راعي في البادية فأخذ غنمه فجرى خلفه الراعي حتى انتزعها من بين أنيابه، فقال الذئب قال للراعي رزق رزقني الله إياه. قال عجبا ذئب يتكلم، قال وأعجب من ذلك. Beliau bercerita, kata beliau, dulu itu binatang berdakwah ngajak orang agar beriman kepada Allah. Zaman sekarang minta maaf, kata beliau, manusia aja punya akal ndak berdakwah, kata beliau.
Zaman sekarang manusia punya akal, tidak ngajak orang baik, tidak ngajak orang, justru ngajak orang buruk, ngajak orang menyebar fitnah dan yang lain sebagainya. Dulu binatang dakwah, kata beliau, ngajak orang beriman ke dalam agamanya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau bercerita, di satu perkampungan, di satu tempat itu ada orang sedang mengembala daripada kambing. Tiba-tiba kambingnya diterkam oleh serigala. Datang serigala, karena serigala menerkam kambing tadi. Dia ambil satu kambing, dia bawa lari, dikejar sama tukang jaga kambingnya tadi, ya pengembalanya itu dikejar sampai ditangkap, diambilnya kembali kambing miliknya. Subhanallah, ketika dia mengambil kembali kambing yang sudah digigit oleh serigala, ngomong serigalanya pakai bahasa Arab. Serigalanya ngomong, itu rezeki saya, katanya. Kenapa kamu ngalang-ngalangin rezeki saya? Kaget kan pengembala ini, tidak pernah dia nemu binatang bisa ngomong pakai bahasa Arab. Ya, dia ngomong, oh luar biasa, terkagum-kagum. Kok bisa, kamu bisa ngomong, kata pengembala ini sama serigala tadi. Kamu tidak usah heran, kata dia. Yang lebih kagum, yang lebih mengagumkan, yang lebih hebat itulah ada lagi, kata si serigala tadi ngomong sama pengembala. Qala wa a'jab min dhalik. Shuf الآن يدعو إلى الله. هذا الذئب يدعو إلى الله. قال وأعجب من ذلك رجل، هذا كان الحادثة في المدينة، في أطراف المدينة. قال رجل في المدينة يخبركم بما كان وما يكون، وأنت جالس هنا، روح إلى عنده شوف إيش يقول. قال عجبا عجبا. قال الراعي هكذا، من هذا الذي قال يخبرنا بما كان وما سيكون؟ فترك غنمه وذهب. Maka serigala tadi ngomong, kamu tidak usah heran, katanya, ada yang lebih agung, lebih luar biasa. Apa kata pengembala? Tidak jauh dari sini, karena itu kejadian di kota Madinah, kata beliau. Tidak jauh dari sini, di sekitar sini ada seorang yang dia itu mengajak orang untuk beriman. Kamu datangi dia, katanya. Maksudnya dia menunjuk Nabi Muhammad. Serigala itu menunjukkan orang ini untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terheran-heran ini si pengembala, kok ada, katanya, binatang bisa ngomong ngajak orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فوصل الرجل إلى المدينة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، فدخل إلى المسجد وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ما قاله وسمع من القرآن حتى انشرح الله صدره للإسلام والإيمان، فمد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وآمن. ثم قال يا رسول الله أخبرك بشيء. قال وما؟ فأخبره بقصة الذئب. ذئب كذا. قال قم إلى المنبر وأخبرهم، قم إلى المنبر وأخبرهم بما حدث. قالوا إني أنا وأبو بكر وعمر نؤمن بذلك. Maka beliau melanjutkan, akhirnya ketika mau pergi si pengembala tadi ngomong, saya ini kerjaan saya jaga kambing, kalau saya tinggal siapa yang mau jaga? Kata serigala, saya yang jaga, katanya. Serigala ngomong, saya yang jaga. Biasa serigala nerkam kambing, malah dia jaga kambing. Berangkat ini orang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dia mendengar Nabi baca Al-Qur'an, dia mendengar Nabi menyampaikan daripada dakwahnya, akhirnya dapat hidayah. Dia beriman kepada Nabi Muhammad, dia ulurkan tangannya, dia mengucapkan kalimat iman dan bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi ngomong, ya, setelah itu, setelah dia beriman, dia bercerita sama Nabi tentang cerita serigala tadi. Dia ngomong, ya Rasulullah, yang nunjukkan saya datang sini serigala tadi. Maka kata Nabi, kamu naik mimbar, kamu ceritakan sama orang-orang yang lain. Sampaikan ceritamu ini biar yang jadi pelajaran buat yang lain. شفت هذه الحيوانات تفاعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف؟ Lihat, kata beliau, binatang saja optimis, percaya, mereka yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بل كل هذه الكائنات تسبح الله سبحانه وتعالى بنص الآية وما من شيء إلا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحهم. Dan semua daripada alam semesta ini, kata beliau, bertasbih kepada Nabi Muhammad sesuai dengan pada nas Al-Quran, hanya saja kita tidak mendengar daripada bacaan atau ucapan tasbih mereka. وشفنا هذا الحيوان كيف كان داعي وكيف كان دال وكيف كان هدى هذا الرجل. فكيف نحن معشر بني آدم، معشر المؤمنين معشر المسلمين، ما نكون دعاة للخير، ما نكون
مفاتيح للخير مغاليق للشر. طوبى لعبد جعل الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. كن من هؤلاء، كن من هذا العبد. طوبى لعبد النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Lihat kata beliau, kita dengar daripada kisah cerita ini binatang bisa ngajak orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Binatang ngajak orang untuk berbuat baik. Terus kita, sudahkah kita ini ngajak orang baik, kata beliau? Sudahkah kita ini mengunci keburukan agar orang tidak melakukannya? Sebagaimana yang Nabi katakan, beruntunglah orang-orang itu yang menjadi kunci kebaikan, menjadi kunci daripada kebaikan. Artinya orang bisa berbuat baik sebab dia tadi. Maka jadilah kita orang-orang yang seperti itu sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad. Wa mafhum al-hadits annahu shaqawa li'abdin ja'alahu Allah muftahan lish-shar mughlaqan lil-khair. Yaftah ash-shurur min al-ma'asi yadullu an-nas 'ala ash-shar walakin al-khair la. In kana majalis مثل هذه المجالس ما يدعو إليها ولا يعاون فيها ولا يتصدق عليها ولا يساعد في خدمة ولا شيء، لكنه تعال في مواطن الشر أول واحد في مكان هذا الشر. سبحان الله. لكن عكسه المؤمن، عكسه صاحب الخير، إذا حصل مثل هذه المجالس كان من أول الحاضرين، وكان من أول المساعدين، وكان من أول المناصرين، وكان من عنده شيء من أول المنفقين، لأنه طوبى لعبد يجعله مفتاح للخير مغلاق للشر. فهكذا نكون نحن دعاة حقيقة. إن كان ما نقدر بشيء بالكلام أو بالتعليم، نكون بما نقدر عليه. في خدمة واحد يخدم في مجلس هذا يحصل ثواب عظيم، لأنه في مجلس خير، كل من سمع كلمة وانتفع بها له أجر هذاك الخادم. Maka beliau menjelaskan, kata beliau luar biasa tadi, dari mana atau binatang tadi berdakwah, dan kita bisa memahami daripada hadis Nabi tadi, yang mana Nabi mengatakan beruntunglah orang yang menjadi kunci kebaikan, penutup daripada keburukan. Maka kita bisa pahami daripada hadis itu, celakalah, kata beliau, orang yang menjadi kunci keburukan. Artinya kalau keburukan dia buka, ngajak orang kalau berbuat buruk, menjadi daripada penutup daripada kebaikan. Artinya kalau ada yang baik-baik dia tutupi. Ya, contohnya kata beliau di majelis taklim seperti ini kebaikan, kata beliau. Ya, kalau ada majelis, kata beliau, jadilah kita itu orang pertama yang bantu. Kalau ada majelis, jadilah kita orang pertama yang, kata beliau, berkhidmah. Jadilah kita orang pertama yang bersedekah. Jadilah kita orang pertama yang membantu segala kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena setiap ada orang datang, kata beliau, ini utama kita itu mengabdi, berkhidmah di majelis ilmu. Kalau ada orang datang, orang itu belajar, dia dengar ilmu, dia ngamalkan, yang hikmah yang dapat duluan, kata beliau. Yang membantu daripada majelis itu yang akan mendapatkan daripada duluan. Nah, jadilah kita orang yang seperti itu, kata beliau. Jadilah orang yang selalu, atau orang yang nomor satu hadir duluan, orang yang nomor satu membantu majelis-majelis ilmu, orang yang nomor satu itu memberikan nafkahnya untuk majelis ilmu, karena itu yang pahala yang paling besar akan didapat oleh mereka. وادعو من تحب، ادعو صاحبك، ادعو أخوك، ادعو أحد من أقاربك، ادعو ذا كل يوم جيب لك واحد، أو في اليومين أو في الأسبوع جيب لك واحد. كن داعي أحسن من هذا الذئب. أنت صاحب عقل، أنت صاحب تكليف، الله كلفك. هذا الحيوان ما هو مكلف، لكن أنت مكلف تحصل هذا الثواب وأجر عظيم. Makanya kata beliau, kita hadir majelis, ajak kita punya keluarga, ajak kita punya saudara, ajak kita punya tetangga. Dakwah kita seperti itu, semampunya, kata beliau. Kita bisa punya kemampuan apa? Jangan sampai kita ini kalah sama binatang tadi. Binatang itu tidak mukallaf, ya. Sedangkan kita ini kan mukallaf, kita punya akal. Kita harus lebih baik, maka dengan kita mengajak-ngajak orang tadi, maka kita akan mendapatkan daripada kebaikan. وانتبه أن تكون عكس ذلك. من الذين يثبتون عن الخير، يثبتون عن مجالس العلم، من الذين ألا هذا كذا فعلهم تركهم، هذا لا دعوة إلا كذا، إلا هذا الدعاء إلا كذا، إلا. وسبحان الله، ما جعلك الله داعي فلا تكن مثبت، لا تكن مخذل، لا تكن تسد أبواب الخير. وهكذا كثير من الناس بعضهم ما يدل على خير ولا يدعو إلى خير ولا يأمر بالمعروف،
وعاد فوق هذا إلا يحارب هذه المجالس أو يحارب القائمين على المجالس أو يحارب الدعاء أو يحارب كل من يأمر بمعروف وينهى عن منكر أو يأمر بخير. خلاص هكذا هذا شيطانه تغلب عليه، غلب عليه شيطانه وقرينه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وجعلنا الله وإياكم من الدعاة من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. جعلنا الله وإياكم ممن مفاتيح للخير مغاليق للشر. Dan hati-hati kata beliau, jangan sampai kita jadi orang yang kebalikan atau sebaliknya yang tadi beliau jelaskan. Apa itu sebaliknya? Orang yang sudah tidak hadir majelis, tidak senang sama majelis, atau dia itu mencaci maki atau menghina atau kadang meremehkan seorang dai. Ada orang ngajak, ada orang dakwah, ini orang dakwah itu aja, ini orang begini, ini orang begitu. Nah, hati-hati kata beliau, kita jadi orang yang seperti itu. Sudah kita tidak mendukung kebaikan, kita malah menjadi penghalang daripada kebaikan. Ya, maka hal tersebut justru akan mendatangkan daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita itu orang yang membuka kepada kebaikan, jangan sampai kita menghalangi orang-orang berbuat baik. Zaman sekarang ini banyak orang seperti itu kata beliau. Sudah dia tidak bantu malah jadi ngomongin. Sudah enggak bantu malah kadang memerangi majelis-majelis ilmu. Maka hati-hati kata beliau, dan kita meminta kata beliau mudah-mudahan kita ini dijadikan orang-orang yang menjadi kunci kebaikan, dan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amin. جعلنا الله وإياكم من محبين، وجعلنا الله محبين الله ورسوله والصالحين والأولياء وأهل البيت وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فريته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا أرحم الراحمين. آمين. لا تصرفنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة. آمين. وعيوب مستورة. آمين. وحاجات مقضية يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم. آمين. وفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. آمين. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.